أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین حضرات، یہ ترویج انفاق فی سبیل کی چوتھی قسط ہے اور الحمدللہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں، یا کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے، جاننے کو مل رہی ہے یا نہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کم سے کم اس میں کچھ ہم کو سمجھ بھی آنا چاہیے کہ یہ بات ہماری باتیں کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا اس کو اور ایزی کریں. اس لیے کہ جتنا ایزی ہو سکتا ہے عام زبان میں، عام لب و لہجے میں کہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے، اتنا میں کوشش کر رہا ہوں اس کو ایزی کرنے کی اور آسان کرنے کی. دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ چلاتا ہے، اور اس دنیا کی جو جدید جو انسانی نظام ہے، اس کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی. آدم جب جنت سے زمین پہ آئے تو ان کی اولاد یہاں پھلی پھولی، اور حابیل اور قابل ان کے دو بیٹے. ان کا تذکرہ نام تو نہیں ہے قرآن میں، جیسے احادیث میں اور دیگر تاریخوں میں ہے، لیکن ان کا واقعہ، ان کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے. سورہ مائدہ میں ان کا ذکر موجود ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے ان سے وہ دو بیٹوں کی کہانی جو ہے صاف صاف بتا دیجئے آپ، اور کہ ان میں سے دونوں نے قربانی پیش کی. تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. تو جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے دھمکی دی کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے. پھر اس نے قتل بھی کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل جو ہوا حابیل کا، اس کی پیچھے کا سینیریو، اس کے پیچھے کا پس منظر اگر اس پہ غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو یہی نکلتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ کے راستے میں ایک نے خرچ کیا اور اس کا خرچ کرنا قبول ہو گیا، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا، تو اس کا سگا بھائی بھی اس سے دشمنی پہ اتر آیا اور حسد میں آ گیا، جلن میں آ گیا. دیکھیے، قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی کسی جگہ بھی قابیل کو کافر نہیں کہا گیا ہے. ابلیس کو کافر کہا گیا ہے لیکن قابیل کو کافر نہیں کہا گیا. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کو حسد ہو گیا. نفس جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. نفس جو ہے وہ ابلیس تو بہکاتا ہے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان میں 3 طرح کے نفس ڈالے ہیں: نفس امارہ،
نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ وہ جو انسان کو غلطیوں پہ ابھارتا ہے، غلط ٹریک پہ لے جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا کے دوسرے راستوں پہ لے جاتا ہے، جو خدا سے دور کرنے والے ہیں. اللہ سے دور کرنے والے جو راستے ہیں ان پہ وہ ڈالتا ہے، برائی کے راستے پہ، بدی کے راستے پہ، ہر اس راستے پہ ڈالتا ہے جس سے انسان خدا سے دور ہو، خدا کی بندگی سے دور ہو، اور وہ پھر چل پڑے اس راستے پہ، نافرمانی والے راستے پہ، برائی والے راستے پہ، یعنی سیدھا سیدھا یہ کہیے کہ جہنم والے راستے پہ چل پڑے. تو یہ بالکل کھلی کھلی یہ بات ہے. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ آسانی سے سمجھ لیجیے کہ لعنت ملامت جس کا دل کرے برائی پہ. اگر انسان سے کوئی خطا، لغزش، گناہ ہو جائے تو وہ اس پہ ندامت ہو، اس کو انسان کو، وہ اس پہ کڑھن اس کے اندر ہو، اور اس کو اس کا دل جو ہے وہ اس کو اس میں تکلیف اس کو محسوس ہو، اور وہ اس سے باز آ جائے. یہ چیز ہے، یہ بھی یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. اس کے اندر کم سے کم نفس لوامہ ہونا چاہیے جو لعنت ملامت کرنے والا ہو. پھر نفس مطمئنہ ایک آتا ہے. مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ برائی کا عنصر جو ہے وہ ایک دم نچلی سطح پہ آ جاتا ہے. پھر اس سے انجانے میں تو خدا چاہے تو لغزشیں ہو جائیں گی، ورنہ عام طور سے اس کا جسم، اس کا دل، اس کی باڈی، اس کا جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے اس کا، وہ برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا. اس کو شیطان برائی کی طرف راغب جلدی نہیں کر پاتا. یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ اتنی چیزیں ہیں انسان کے نفس کے ساتھ. تو قابیل جو تھا حابیل کا بھائی، وہ نفس امارہ کا شکار ہو گیا. یعنی وہ اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا. اس کو شیطان نے وسوسہ تو ڈالا، بعض علماء کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا اس کا اپنا فعل تھا. اس میں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز میں شیطان کے اوپر ہر چیز ڈال کے خود بچتے نظر آتے ہیں نا، وہ اپنی خیر لے، اپنے نفس امارہ جو اس کے اندر ہے. یعنی انسان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نفس امارہ بھی بنا کے جو ہے وہ بھیجا ہے. نفس لوامہ، نفس امارہ، یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے. تو وہ اس پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. یہ ایک بڑی وجہ ہے جو ہم لوگ غلطیوں پہ وہ اصلاح نہیں کرتے. ہم لوگ زیادہ تر ہمارے دل جو ہے وہ نفس امارہ کی طرف راغب ہیں، اور اس راستے پہ چل رہے ہیں جو برائی کا راستہ ہے، گندگی کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے، صحیح راستہ نہیں ہے. لوامہ پہ بھی نہیں ہے تو مطمئنہ پہ کیسے جائیں گے؟ ہم تو امارہ والے راستے پہ چل پڑے ہیں، اور مزے کی بات ہے اس کو درست راستہ سمجھتے ہیں. یہ راستہ آپ کو بتا دیں، یہ دجالیت کی طرف لے جاتا ہے. یہ راستہ، یہی تو اصل دجل ہے، یہی تو اصل فریب ہے، یہی تو اصل جو ہے وہ دھوکہ ہے. ہم اپنے اندر کے دجال سے نہیں لڑتے، ہم اپنے آس پاس کی دجالیت سے نہیں لڑتے. ہم آس پاس میں کے ماحول میں، ہمارے گھروں میں جیسے کہتے ہیں شیطان ہے، ویسے دجال بھی ہے ہمارے گھروں میں. ویسے اپنے گھروں سے تو نکالیے اس کو، باہر میں دیکھا جائے گا. پھر وہ دیکھیے خدا کی طاقت کے سامنے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا کے بندے بن جائیے تو پھر آپ کو کوئی خوف نہ رہ جائے گا، کسی طرح کا ڈر نہ رہ جائے گا. اچھا، اس میں ایک چیز یہ دیکھیے، جو حسد
نفس امارہ نے حسد پیدا کیا، اور اس کی اصل وجہ جو ہوئی قتل کی وہ وہی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ابتدا ہے دنیا کی، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ ابتدا ہے۔ تو یہیں سے ساری معاملات ہوئے ہیں بھائی، سارے معاملات یہیں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو پہلا ظلم ہوا، پہلا جو ظلم ہوا بنی نوع انسانی میں، وہ ہے حابیل کا قتل۔ اور یہ جو ظلم ہوا ہے یہ بھی دولت جو ہے وہ وہی اس کی وجہ ہے۔ تو یہ سمجھ یہ اس کو سمجھ لیجئے، اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مال اور دولت کو صحیح طرف، صحیح راستے پہ، صحیح جگہ لگا کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نفس امارہ جو ہے، یعنی ہمارے اپنے اندر کا دجال جو ہے وہ ہمارا جو ہے پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ مال اور دولت کی محبت جو ہے اس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ جب اس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، مال و دولت کی دنیا کی محبت سے نکال ہی نہیں پا رہے ہیں دل سے، اسی لیے ہم ایک دوسرے کا قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ سارا جھگڑا اسی جگہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس کی حیثیت کو، اس کی وقت کو صفر کر دیا جائے، اور اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر کا جو نفس امارہ ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ یعنی ہم قابل کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے انسان جس دن قابل کا راستہ چھوڑنا شروع کر دے گا، ترک کرنا شروع کر دے گا، اس دن دنیا میں امن آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم وہ دن اور آج کا دن اس راستے کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، اسی کے لیے انسان دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، سب کچھ اسی کے لیے کر رہا ہے، اسی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قابل کا راستہ چھوڑیں، نفس امارہ جو ہے اس کو اپنے دلوں سے نکالیں، اور کم سے کم تو نفس لوامہ کی طرف راغب ہوں۔ اس کے بعد مطمئنہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کی رضا ہے، جس کو حاصل ہو جائے اللہ کی مرضی۔ اچھا، یہ چیز جو ہے وہ اب اس کے بعد مین اصل مدعا آتا ہے کہ خرچ کیسے کیا جائے۔ بات ساری یہیں پہ آ جاتی ہے، سارے مسائل خرچ کرنے کا ہمارا طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے احادیث میں جتنا بھی مطالعہ کیا، ایک حدیث ملی بڑی وضاحت کے ساتھ، اس میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے وہ، اور یہ تو ایک روایت عام ہے کہ پڑوسیوں پہ خرچ، پڑوسیوں کے حقوق جو ہیں اس کو تو ایک عام سی بات ہے، اس کو لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور اس میں ایک پورا ایک وہ لکھا ہوا تھا، ایک پورا رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، اور انہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس بہت مال ہے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت مال ہے، ہم کہاں خرچ کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے اور ہی بچ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اب اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ تو ہماری وہ بات نوٹ کریے گا، بیوی پہ خرچ کرو۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اس سے بھی بچ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ
ایسا ہے اب اپنے نوکروں پہ خرچ کرو، نوکر و چاکر، غلام باندی، وہ دور تھا غلام و باندی کا، یہ ایک مسلسل موضوع ہے گفتگو. اب یہ غلام باندی کا کلچر دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، اس کو بہت وضاحت سے اس کو سن لیجئے، اس کو سب لوگ سمجھ لیجیے، یہ چیز اب دوبارہ واپس دنیا میں نہیں آئے گی. ہاں نوکر جو ہوتا ہے وہ رہے گا. تو نوکروں کے حقوق ہیں، نوکر کو سیلری دینے کے بعد اس کے حقوق پورے ختم نہیں ہو جاتے کہ سیلری دے دیا اور وہ فری ہو گیا جیسا عام طور سے بتایا گیا ہے. تو یہ جو پی اے پی ایس آئی اس کا نظام جو بنایا ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ بہترین ہے، اچھا ہے. یہ تو امپلائز کے حقوق ہیں، اسلام نے بھی دیے ہیں امپلائز کے حقوق، شرعی حقوق ہیں، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. تو رسول اللہ نے بیوی، بچوں اور بیوی کے بعد پھر نوکروں کو رکھا ہے خرچ کے معاملے میں، ان پہ خرچ کیجیے. اس کے بعد ماں باپ بھائی بہن کو رکھا ہے. تو انہوں نے پھر صحابی نے پھر عرض کیا ہے رسول اللہ اب بھی ہمارے پاس بچ جا رہا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے اپنے ماں باپ بھائی بہن پہ خرچ کرو. تو یہاں پہ جو ہے اس کے بعد انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ اس سے ہی بچ جاتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ پھر جس کو چاہو اس کو دو، اعزاء اقربا، اور جتنے بھی لوگ جن کو دے سکو ان کو دو. تو یہ سب سے آخری چھٹے نمبر 1 2 3 4 5 6 نمبر پہ ہیں. اور ہم تو آس پڑوس پڑوسیوں کو 5 نمبر پہ رکھتے ہیں، یعنی ان کا حقوق لگ بھگ جو ہے وہ اپنے فیملی کے ممبرز کے جیسا ہوتا ہے، ایز فیملی ممبر ہوتا ہے ان کا پڑوسیوں کا. بعض جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم کو یہ خوف ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پڑوسیوں کو جائیداد میں وراثت میں حق کا حکم نہ دے دے کہیں حسن سلوک کا. تو اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اس سیکوینس کو، یہ جو حدیث میں خرچ کرنے کا نظام میں جو ہے سسٹم بتایا اللہ رسول اللہ نے، یہ اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، غلط سلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں اور جو ہے وہ اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دنیا کے اس میں فسادات پھر پیدا ہوتے ہیں. خیر دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، ہم نے تو اس پہ جتنا ہو سکا اس پہ عملاً کوشش کی اور اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور ابھی تک ہمت نہیں ہاری ہے، گرچہ اس پہ عمل کرنے میں ہمارا نقصان ہوا ہے ذاتی. اس حدیث پہ عمل کرنے میں بظاہر تو بھی نقصان ہوا ہے، ابھی تک ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہوا، لیکن نقصان اور فائدے کے لیے حدیثوں پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. حدیثوں پہ عمل جو ہے وہ بس آپ کرتے جائیے، اس پہ نفع اور نقصان بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے نا کہ تم دنیا کی کھیتی کرو گے تو ہم تمہاری دنیا بھی بڑھائیں گے اور آخرت بھی بڑھائیں گے، اور آخرت کی کھیتی کرو گے تو پھر ہم دنیا بھی بڑھائیں گے اور آخرت بھی بڑھائیں گے، اور صرف دنیا کی کھیتی کرو گے تو ہم تمہاری دنیا بڑھا دیں گے لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. تو ہم نے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آخرت کی کھیتی کی ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھی میں بڑھائے گا، آخرت بھی بڑھائے گا. تو یہ اس جو ہے پس منظر میں ہم نے اس پہ اپنا عمل جاری رکھا ہے ابھی تک الحمدللہ، اور یہ صحیح طریقہ ہے درست خرچ کرنے کا. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط تک کے لیے. دیکھیے پچھلے اس میں ایک بات چھوٹ گئی تھی کہ بچت پہ ہی عشر ہوتا ہے، عشر جو ہے وہ بچت پہ ہی ہوتا ہے. اور بچت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک کچھ پیسہ آپ نے مال لگایا کسی بزنس میں لگایا، ٹھیک، اور صرف یہ نہیں ہے کہ عشر جو ہے وہ صرف فصلوں پہ ہی ہے، باغات پہ ہے، میووں پہ ہے. دیکھیے ہر چیز وقت کرنسی میں کنورٹ ہو گئی ہے،
کرنسی جو ہے وہ اس وقت بیس ہو گیا ہے معیشت کا. تو ہم کو بھی اس وقت اسی کو لے کے چلنا ہے, کرنسی کو لے کے چلنا ہے. وہ سونے اور چاندی کے مطابق اس کو ہم کیسے جو ہے وہ سمجھیں گے, اس پہ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں بات کریں گے. سیدھا سیدھا اب یہ سمجھ لیجئے اتنا کہ یہ جو ہمارے پاس ہم نے کسی جگہ پہ پیسہ لگایا, انویسٹ کیا کسی بھی کام پہ, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اچھا اس میں جو ہے وہ جب ہماری وہ پلٹ کے اس مد سے ہم کو آمدنی واپس ملی, تو اس میں جو اخراجات ہوں گے اس بزنس میں کو کرنے میں, جو اخراجات ہمارے ہوں گے اس اخراجات کو ہٹا کے, جیسے ہم یہاں سے مال اٹھایا ہم نے اور لے جا کے کہیں باہر کی منڈی میں, لکھنؤ کی یا کانپور کی منڈی میں سیل کیا, یہاں سے بنایا پھر یہاں سے لے گئے, تو بنانے سے لے کے لے جا کے سیل کرنے تک یہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ سب کٹ کے جو مین بچت ہم کو ملے گی, بچت کی رقم, اس بچت میں گھر والوں کا خرچ ہوتا ہے, گھر کا, اپنے پریوار کا, یا وہ لیبلٹیز جو ہیں جو ہماری خاندانی لیبلٹیز ہیں, اور جو ہمارے گھریلو اخراجات ہیں, جو زیر کفالت ہمارے لوگ ہیں ان کے اخراجات ہیں, وہ ان کو چھوڑ کے جو بزنس سے ریلیٹڈ اخراجات ہیں وہ پورے لیس کرنے کے بعد جو ہماری رقم بچے گی وہ ہماری آمدنی ہے, اس پہ جو ہے عشر واجب ہوتا ہے. تو دینی واجبات جو ہیں وہ اس میں جی ایس ٹی وی ایس ٹی یہ سب خرچ نکالنے کے بعد میں جو ہمارے ہاتھ میں پیسہ باقی بچے گا اس میں سے ہم کو عشر دینا ہے. اب یہ کتنے پرسنٹ اور کیا دینا ہے, کیسے دینا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے قسط میں ہم لوگ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.